الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اپنے علم کی بنیاد پہ وہ پھر اس مرض کا جو علاج ہے وہ بتاتا ہے کہ فلاں میڈیسن فلاں دوائی اس کو کھلاؤ. اب جو بیماری ہے وہ بھی کسی چیز کا نام ہے اور جو میڈیسن ہے وہ بھی کسی چیز کا نام ہے. آپ بازار میں کریانے کی دکان پہ بیٹھتے ہیں. کریانے کی دکان میں جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کا آپ کو علم ہے. گولی، ٹافی، گھی، چینی، پتی. آپ کے پاس کریانے کا پورا علم ہے، گویا آپ کریانے سے منسلک چیزوں کے نام جانتے ہیں. آپ کپڑے میں بیٹھے، آپ اس کے آغاز سے لے کے یہ کورا ہے، یہ لمے ہیں، یہ چائنا کی مشین ہے، یہ فلاں انڈسٹری ہے، یہ فلاں قسم کا کپڑا ہے، یہ پھول ہے، یہ ڈیزائن ہے. آپ لاکھوں چیزوں کو جانتے ہیں. مارکیٹ میں آپ کا تعارف ہے کہ اس بندے کے پاس کپڑے کے بارے بڑا علم ہے. یہ کپڑے کے بارے جتنا علم ہے یہ سارے کا سارا چیزوں کا نام ہے. دنیا کا جو بھی علم ہے، وہ سائنسدان ہو، وہ فلاسفر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ حکیم ہو، وہ طبیب ہو، یہ جتنے علوم ہیں اصلاً کیا ہیں؟ چیزوں کے نام. ایک جہاز کا کاریگر ہے، اسے جہاز کے پرزوں کے نام آتے ہیں اور اسے یہ پتا ہے کہ کون سا پرزا کس وقت چھیڑنا ہے. تو جہاز کا پورا اس کے پاس جو علم ہے، گویا جہاز سے منسلک چیزوں کا علم اس کے پاس ہے. تو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر جو علم رکھا ہے یہ سارے کا سارا چیزوں کا نام ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے. اور ایک علم وہ ہے جو روحانی علم ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. وہ چیزوں کا نام نہیں ہے، وہ رویوں کا نام ہے، وہ ایک انداز کا نام ہے، وہ زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. تو اصل علم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر سنیں، کوئی بندہ دنیا جتنی مرضی پڑھا ہو، جس فیلڈ کے اندر وہ مہان شے بنا ہوا ہے، اس کے پاس چیزوں کے نام ہیں. کیا ہے؟ مستری کے پاس اینٹ، کانڈی، تیسی، دیوار، سیمٹ، بجری، سریا، یہ کیا ہیں؟ یہ چیزوں کے نام ہیں. یہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، اسے ویڈیو بنانی آتی ہے، پھر اس کے پاس کیمرہ ہے، پھر اس کے پاس کمپیوٹر ہے، پھر اس کے پاس میموری کارڈ ہے، پھر اس کے پاس آواز ہے، پھر اس کے پاس ایڈیٹنگ کرنے کے آلات سافٹ ویئر ہیں، ان کے اس کو نام آتے ہیں. یہ سارا چیزوں کا علم ہے. یہ سارا کیا ہے؟ پوری دنیا میں یورپ کی یونیورسٹیوں سے لے کے میرے گاؤں کے سکول تک جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ چیزوں کے نام ہے. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سکھایا، وہ چیزوں کے نام نہیں. چیزوں کے نام آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنی آ جائے. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیم لے کے آئے ہیں اسے اللہ نے العلم کہا ہے. علم اور العلم میں فرق ہوتا ہے. کتاب پڑھتے ہیں ہم، سکول میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کتاب نہیں ہے، قرآن مجید الکتاب ہے. ذالکل کتاب، اقرأ وربک الاکرم. الاکرم ہے، الکوثر ہے، العلم ہے. انما العلماء، علماء نہیں، العلماء ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے ہیں
وہ اندر کے سافٹ ویئر کو ڈسکس کرتا ہے، رویے کو ڈسکس کرتا ہے، مزاج کو ڈسکس کرتا ہے، بولنے کا طریقہ بتاتا ہے، آواز نکالنے کے اسلوب سکھاتا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق سمجھاتا ہے، حق باطل کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ لوگو جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس لیے جو علم میرا محمد تم کو دیتا ہے وہ اکیلا علم نہیں بلکہ دنیا کی روشنی اور آخرت کی روشنی۔ یہاں دنیا میں ہمارا مقابلہ اور بعض دفعہ بیٹھنا ایسے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو باہر کے پڑھے ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہیں۔ ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ کیا تم جس ڈپارٹمنٹ سے پڑھ کے آئے ہو، جون سی ڈگری تم حاصل کر کے آئے ہو، اس ڈگری میں تمہیں سوائے چیزوں کے کچھ سکھایا گیا ہے؟ ڈاکٹر کو اپنے آلات کا پتہ ہے، داڑھ کے اندر کھوڑ کا پتہ ہے، اس کے علاج کا پتہ ہے، لیکن یہ بات میرا رسول بتلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی بیماری کو دیکھ کے تم نے کہنا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ، اس کو جو بیماری لگائی ہے تو نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا، میں تیرا شکر ادا کر کے ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ چیز دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں سکھاتی، میرے محمد نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیماری کی بنیاد پہ تم نے پیسے کمانے کے چکر میں نہیں پڑنا، یہ بات کوئی یونیورسٹی نہیں سکھاتی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ یہ دنیا کی میڈیکل کمپنیاں، یہ بزنس کا دجل، پہلے بیماری لگاتے ہیں پھر میڈیسن بیچتے ہیں، اور آپ ڈاکٹر سے جو بھی میڈیسن لینے جاتے ہیں، سر درد سے لے کے پیٹ درد تک، چھوٹے مرض سے لے کے بڑے مرض تک، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 6 گولیاں ہیں، ان 6 گولیوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک گولی یہ ہے، لیکن اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے، پھر اس کے سائیڈ افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک گولی ہے۔ یہ دنیا سکھاتی ہے کہ اگر یہ سائیڈ افیکٹ ہے تو یہ دے کے پیسے بٹورنے، اس کا سائیڈ افیکٹ ہے تو یہ دے کے پیسے بٹورنے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرارا ولا ضرارا، جس چیز کے اندر نقصان ہو وہ امت کو کھلانی ہی نہیں۔ عورت کو چیزوں کے نام سکھائے گا یورپ، کتابوں کے نام سکھائے گا، سائنسدان ہے تو سائنس سے منسلک چیزوں کے نام سکھائے گا، لیکن عورت نے گھر سے نکلنا کیسے ہے، اس کی خاندان کے اندر عزت کیسے بننی ہے، اس نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس نے دنیا میں اپنا مقام کس طرح بحال کرنا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کس طرح روشن ہوگی، یہ سارا علم صرف اور صرف ایک درسگاہ سے ملتا ہے، اور وہ درسگاہ مدینے والے کی ہے۔ اس لیے چونکہ رحمت کائنات کے پاس العلم تھا، کائنات کے راز تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو باتیں تیرے علم میں نہ تھیں ہم نے تجھے سکھائیں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے وہ باتیں بندوں کو بھی سکھائیں اور عورتوں کو بھی سکھائیں۔ خواتین مدینہ نے رسول گرامی علیہ السلام سے ایک دن لیا ہوا تھا، اس ایک دن میں مدینے کی خواتین بیٹھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتی تھیں۔ دین چیزوں کا نام نہیں، دین رویے کا نام ہے، دین دنیا اچھے طریقے سے گزارنے کا نام ہے، اور دین قیامت کے دن کامیاب ہونے کا نام ہے۔ ایک دن ہفتے میں رسول گرامی علیہ السلام کی خدمت میں مدینے کی خواتین حاضر ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا سکھاتے؟ دین سکھاتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یا اہل المدینہ، اے مدینے کے لوگوں، اور پھر مخاطب پوری امت کو بھی آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو
مسجد میں آنے سے نہ روکو، خواتین کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ خواتین جب مسجد میں آتی ہیں تو دین سیکھنا سکھانا ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر کوئی عورت تم سے یہ کہے میں نے مسجد میں جانا ہے تو تم اسے نہ روکو۔ میرے بھائیوں، یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری زیادتی دیکھیے، جمعہ ہم مرد پڑھتے ہیں، فجر کا درس ہم سنتے ہیں، عصر کا درس ہم سنتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، سالانہ کانفرنس ہم جلسے میں بیٹھتے ہیں، سمجھائی؟ سارا دین سیکھنے کی مجلسوں پہ قبضہ ہمارا ہے۔ ہم ہوتے مارکیٹ میں ہیں، بچے عورتوں کے سپرد ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے بندوں کے پاس ٹائم نہیں، دین سارا بندے سیکھ رہے ہیں، عورتوں کو دین سیکھنے کا موقع دیا ہی نہیں جا رہا۔ اور پھر بچے جب خراب ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو علماء کے بڑا قریب بیٹھے ہیں، پتہ نہیں بچے پہ رنگ نہیں چڑھا، بچے پہ رنگ ماں کی گود سے چڑھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 100 شاگرد تھے۔ کتنے بھائی؟ 100 شاگرد، 100 شاگرد تھے مرد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی عورتوں کا علم جمع کر کے اکیلی عائشہ کے علم کے ساتھ تولا جائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم کائنات کی ساری خواتین کے علم سے بڑھ جائے۔ اور فرماتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین پہ سب سے بڑا احسان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ ان کے پاکی پکیزگی طہارت کے جتنے مسائل ہیں وہ سیدہ عائشہ نے رسول رحمت سے سیکھ کر کے امت کی عورتوں کو سکھلائے۔ 2210 سے زیادہ روایات ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کون کہتا کہ عورت دین بیان نہیں کر سکتی، عورت علم پڑھا نہیں سکتی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ کی تربیت جن اقوال سے فرمائی ہے ان اقوال پہ امام سیوطی نے پوری کتاب لکھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ اکرام کی تربیت فرمایا کرتی تھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک مدینہ طیبہ میں رہیں سیدہ عائشہ سے توثیق کروائے بغیر کسی مرد کو فتویٰ دینے کی جرت نہیں تھی۔ میرے محمد کی امت کے اندر اتنی بڑی بڑی خواتین گزری۔ جی ہمیں گھر کے کام ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ زیادہ مصروف ہیں آج کی خواتین۔ 100 سے زیادہ شاگرد ہیں۔ عمرہ بنت عبد الرحمن امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب شاگرد کوشش کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ کا سارا علم حاصل کر لیں، سارا علم حاصل کر لیں، لیکن وہ مرد ہو کے عمرہ بنت عبد الرحمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام شاگرد مرد خواتین میں سے سب سے ذہین اور پہلے نمبر پہ جو آتی جن کے پاس سیدہ عائشہ کا سارا علم محفوظ تھا وہ عمرہ بنت عبد الرحمن عورت تھی۔ اور تابعین کی کثیر تعداد پھر حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ سے میرے محمد کا دین سیکھا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سیرین کی بیٹی حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ 700 سے زیادہ صحابیات ہیں جو درس گاہوں میں دین پڑھایا کرتی تھی۔ کتنی بھائی؟ اس اسلام کے اندر جو مجھ آپ تک پہنچا ہے خواتین کا حصہ ہے۔ اچھا اس دور میں جو دین آگے پہنچ رہا ہے اس دور کے اندر ہماری خواتین کو اس دین کو آگے پہنچانے میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ یا یہ خواتین پکوڑے سموسے تلنے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہیں؟ حضرت امام مالک صاحب کہیے رحمت اللہ
امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ جو چاروں امام ہیں یہ چاروں ان کے والد بچپن میں انتقال کر گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں بچپن کے اندر مجھ کو نہلاتی، مجھے خوشبو لگاتی، مجھے خوشبو لگا کے پھر مجھے اچھا لباس پہنا کے محدث مدینہ کی خدمت میں چھوڑ کے آتی، اور وہ مجھے بتاتی کہ میرے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس کے اندر ادب سے بیٹھنا ہے۔ ایک تابعہ گزری عاتقہ تبع تابعین میں سے، بغداد سے سفر کر کے مصر جا کے مکان خریدا، کس لیے کہ مصر کے محدثین سے دین سیکھنا، مصر کے محدثین سے دین سیکھنا۔ صحابیات طیبات، پھر ان کی آگے شاگردیں اور ان کے تلامذہ، دین کے اندر ان کا پورا حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچانے میں خواتین کا کردار ہے۔ ایک خاتون کی تربیت کر دی جائے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانے سے زیادہ افضل ہے۔ مردوں کی ایک یونیورسٹی وہ کام نہیں کرتی جو ایک سمجھدار پڑھی لکھی دیندار عورت پورے محلے کا رخ سنوار دیتی، پورے محلے کا رخ سنوار دیتی۔ حضرت امام شافعی صاحب کہیے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد میرے بچپن میں انتقال کر گئے، تو میری ماں نے مجھ پہ اتنی محنت کی کہ میں نے 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، اور میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے تو نے کپڑوں کی فکر نہیں کرنی، تو نے خوشبو کی فکر نہیں کرنی، تو نے کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی، تیری ماں کو بغداد کی گلیوں کی صفائی کرنی پڑی تو کرے گی، لیکن تو نے محمد الرسول اللہ کا دین سیکھنا۔ لوگوں کو امام شافعی نظر آتے ہیں لیکن امام شافعی بنانے والا کردار نظر نہیں آتا۔ یہ کردار عورت ہے، یہ کردار کیا ہے؟ بولے، عورت ہے۔ فرماتے ہیں ٹھٹھرتی راتوں میں مجھے میری ماں اٹھایا کرتی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں، میرا باپ بچپن میں انتقال کر گیا۔ امام احمد بن حنبل 10 چیزوں کے بڑے امام ہیں، فقہ کے، تفسیر کے، حدیث کے، لغت کے۔ روئے زمین کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب جس میں 50,000 احادیث ہیں وہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد میں کون سی کتاب بھائی؟ مسند احمد میں دین کا مرکزی اور بہت بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ جو حدیث آپ کو کہیں نہ ملے وہ آپ کو مسند احمد میں مل جائے گی۔ 50,000 احادیث۔ اب بخاری، مسلم، موطا امام مالک، ان ساری کتابوں کو جمع کریں تو تب بھی ان ساری کتابوں کو جمع کر کے حدیثیں 16-17 ہزار نہیں بنتی۔ امام احمد بن حنبل کی اکیلی مسند احمد میں کم و بیش 50,000 کے قریب احادیث ہیں۔ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے فجر سے پہلے اٹھا کے مجھے قرآن حفظ کروایا کرتی تھی۔ میں 10 سال کی عمر کو نہیں پہنچا تھا کہ میری ماں نے مجھے قرآن پورا زبانی یاد کروا دیا۔ کس نے حفظ کروایا؟ ماں نے۔ اور پھر جب میں نے قرآن حفظ کر لیا تو پھر میری ماں نے مجھے موطا امام مالک، حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو باقاعدہ تصنیف کی گئی، اس سے پہلے بھی صحائف تھے، صحیفہ حمام ابن منبہ، صحابہ کرام کی مرویات تھی، لیکن باقاعدہ جلد کے اندر جو کتاب لکھ کے شائع کی گئی اور تقسیم کی گئی وہ موطا امام مالک ہے۔ بخاری تو بہت بعد میں ہے۔ فرماتے پھر یہ موطا میری ماں نے مجھے حفظ کروائی۔ تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام مالک صحابہ کی اولاد کے شاگرد ہیں۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں،
اور حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ سے کثیر احادیث ہیں، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں جو کہتے ہیں کہ حافظہ عمرہ بنت عبد الرحمن کا بڑا تھا۔ اب ان کے حافظے کی مثال کیا ہے؟ ان کے بارے آتا ہے کہ کسی نے ان کے بارے پروپیگنڈا کیا کہ یہ حدیث کے اندر اپنی مرضی سے لفظ شامل کرتے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز نے انہیں طلب فرمایا اور کہنے لگے امام صاحب کو بچوں کی تربیت کے لیے 100 حدیث ہی لکھ دو۔ تو امام صاحب نے 100 حدیث لکھ دی۔ پھر اگلے سال کے بعد بلایا تو عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے امام صاحب وہ جو آپ نے حدیثیں لکھی تھیں یار بڑی زبردست تھیں، میں نے ایک نظر پڑھی لیکن وہ کاغذ آگے پیچھے ہو گیا، وہ دوبارہ لکھ دیں۔ تو وہ فرمانے لگے وہی لکھ دوں یا کوئی اور نہیں؟ وہی لکھ دو۔ ہونا کیا وہی لکھ دو۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ آپ کو آواز کی سمجھ آ رہی۔ ہونا کیا کڑیاں پچھلے سال 100 لکھ کے دیتیاں سی نا، وہی لکھ دو۔ تو امام صاحب نے کاغذ اور دوات منگوائی اور 100 حدیثیں لکھ کے دے دیں۔ جب امام صاحب چلے گئے تو عمر بن عبدالعزیز نے 100 سال پہلے والا کاغذ اور آج والا کاغذ نکالا۔ حدیثوں کی ترتیب بھی وہی، جملے بھی وہی، لفظ بھی وہی، حرف بھی حرف، رتی بھر کا کوئی فرق نہیں۔ میٹنگ بلا کر کے انہوں نے کہا او لوگو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ نے انہیں اتنے حافظے عطا کیے ہیں۔ آج سے سال پہلے اس بندے نے جو 100 حدیثیں لکھ کے دی تھیں اور آج جو لکھ کر کے دی ہیں ان میں نہ ترتیب کا فرق ہے نہ حرف کا فرق۔ دین اتنا محفوظ ہے۔ 700 سے زیادہ صحابیات کے تراجم کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ یہ حدیث بیان کیا کرتی تھیں۔ اب یہ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظہ اگر دیکھنا ہو تو عمرہ بنت عبد الرحمن کا دیکھو۔ جو زہری عمرہ بنت عبد الرحمن عورت کی تعریف کر رہے ہیں، عزیزو وہ عورت کیا غضب کی عورت ہو، اس کا حافظہ کیا غضب کا حافظہ۔ اب یہ امام زہری سفیان ابن عیینہ کے استاذ ہیں اور یہ سفیان ابن عیینہ علی المدینی کے استاذ ہیں۔ یہ علی المدینی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ ایک ایک چیز پہ ان لوگوں نے پہرا دیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خلاف سازش کر دی لوگوں نے کہ یہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ ایک مجلس کے اندر بلایا، بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور 10 بندے انہوں نے سامنے بٹھا دیے۔ کتنے بندے؟ 10 بندے۔ پہلے بندے نے 10 حدیثیں پڑھی، مجمع لگا ہوا، امام بخاری آئے ہیں، امام بخاری آئے ہیں۔ اس نے پہلی حدیث جب پڑھی تو امام صاحب فرمانے لگے لا ادری، مجھے علم نہیں۔ دوسری پڑھی، امام صاحب نے کہا مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ تیسری پڑھی، کہا اس کا بھی علم نہیں۔ 10 حدیثیں پڑھی تے بندے گلاں کر لا پے، محدث بنیا پھردا، 10 حدیثاں جو ایک دا بھی نہیں پتا۔ پھر دوسرے نے 10 پڑھی، امام صاحب نے کہا مجھے ان کا بھی علم نہیں۔ پھر تیسرے نے 10 پڑھی، امام صاحب نے کیا فرمایا مجھے ان کا بھی علم نہیں۔ 10 بندے 100 حدیثیں پڑھ کے فارغ ہوئے، مجمع سے بندے اٹھ کے جانے لگے تو امام صاحب نے کہا 1 منٹ بیٹھیں۔ یہ جو پہلے نمبر پہ بندہ کھڑا ہوا تھا نا، اس نے 10 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث اس نے یہ بیان کی ہے، سند اس نے یہ بیان کی ہے، اس حدیث میں سند کسی اور کی ہے، حدیث کسی اور کی ہے، اس سند کے ساتھ حدیث یہ ہے، اس حدیث کے ساتھ سند یہ ہے۔ مجمع بیٹھنے لگ گیا۔ پھر دوسری حدیث بیان کی، فرمایا اس بندے نے یہ دوسری حدیث جو بیان کی اس کے اندر راوی فلان کا نام لیا ہے، جبکہ یہ جو حدیث ہے یہ فلان راوی سے ہے، اور جس راوی کا اس نے نام لیا ہے اس سے یہ حدیثیں ہیں۔ پھر 10 حدیثیں اسی ترتیب سے، پہلے غلطی واضح کی، پھر سند کے ساتھ جو حدیث اٹیچ ہوتی تھی وہ حدیث بیان کی، اور حدیث کے ساتھ جو سند اٹیچ ہوتی تھی وہ سند، پھر دوسرے 10، پھر تیسرے 10، پھر چوتھے 10، پھر پانچویں 10۔ 100 حدیث کی تصحیح کی، مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا تو دنیا کو بتایا محدثین نے، لوگوں بخاری کو بخاری بنانے میں امام بخاری کی ماں کا کردار ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے آتا ہے کہ ماں نے اپنے گھر کی چھت بیچی، گھر کی چھت بیچی، کہا بیٹے تو محمد کا دین پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم ایک عورت کے دل میں دین کی تڑپ پیدا ہو جائے، مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔
اولاد محدث بنتی ہے، مفکر بنتی ہے، حافظ بنتی ہے۔ یہاں بچیاں شادی سے پہلے نمازیں بھی پڑھتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے نماز گئی، قرآن مجید کی تلاوت گئی، ذکر اذکار گیا، کیا آیا؟ 12 بجے اٹھ کے سموسے اور پکوڑے آ گئے، فیشن آ گئے، پتھروں کی پوچا پاچی آ گئی، گھروں کی صفائیوں نے حدیث کی جگہ لے لی۔ کیا وہ لوگ صفائی نہیں کرتے تھے؟ کیا اس ماں کو چھت کی ضرورت نہیں تھی جس نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے باپ سر پہ نہیں گھر کی چھت بیچی؟ اور دنیا کے چپے چپے میں امام شافعی کو جاننے والے موجود ہیں کہ محمد کے دین کی خدمت کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیوں، یہ فتنے کا دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ اس دور میں فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خواتین کو دین کا علم سکھانا بڑا ضروری ہے۔ بیٹی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ڈگری نہ ہوئی تو رشتہ نہیں ہوگا۔ سنو، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، جب تم رشتہ دیکھو تو حسن بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو، حسب نسب بھی دیکھو، کاروبار بھی دیکھو، دین بھی دیکھو۔ جب دوسری چیزیں نظر نہ آئیں، دین نظر آ جائے، فاظفر بذات الدین، تو دین کو تم پسند کر لو۔ اذن ترضون خلقہ ودینہ، اگر کسی عورت کا اخلاق اور دین اچھا ہو، غور فرمائیے، اخلاق اور دین چیزوں کے نام اس میں نہیں ہے۔ ڈگری ہوتی تو وہ چیزوں کے نام تھے، اخلاق چیزوں کا نام نہیں۔ اخلاق کس کا نام ہے؟ رویے کا۔ اخلاق کس کا نام ہے؟ ایٹیکیٹ کا، ایتھکس کا۔ اور دین کس کا نام ہے؟ دنیا آخرت بہتر بنانے کا۔ باقی جتنی ڈگری ہیں وہ کیا ہے؟ چیزوں کے نام ہے۔ فرمایا اگر کسی لڑکی کا تم رشتہ دیکھنے گئے، صحیح حدیث ہے، رسول رحمت نے فرمایا اذن ترضون خلقہ ودینہ، اس کے پاس اخلاق بھی تھا، دین بھی تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی میراث میں اس کے پاس کچھ تھا۔ لوگوں، اگر تم اس رشتے کو ٹھکرا کے آ جاؤ گے تو پھر سن لو، اس رشتے کو ٹھکرانے کی وجہ سے تمہارے گھر بار کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اس کے بعد جو رشتہ قبول کرو گے نا دین کو ٹھکرا کے، پھر چین نہیں آئے گا، گھر میں سکون نہیں آئے گا، دین نہیں آئے گا، گھر کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے، اولاد فتنہ پرور پیدا ہوگی۔ یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے، جو دین کو ٹھکرا کے کسی دوسری چیز کی بنیاد پہ رشتہ قبول کرتا ہے، وہ بنیاد پوری عمارت کو گرا دیتی ہے۔ تو بیٹی کا دین کتنا اہم ہے، بیٹی کا دین سیکھنا کتنا اہم ہے کہ رسول رحمت نے فرمایا کہ دین دیکھ کے رشتہ کرو۔ اگر دین موجود ہو تو کوئی دوسری چیز نہ دیکھو، اور اگر دین ہوا لیکن تم نے اس لیے رشتہ ٹھکرا دیا کہ دین بھی ہے، اخلاق بھی ہے، حسن نہیں، یہاں ناک دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، ہیں جی، کئی عورتیں وال ویندیاں نے جا کے ایویں تیجے پاسوں رشتے دار دیاں رلیاں نہیں، شکلاں ویکھ رہیاں، ناخن دیکھ رہی ہیں، ہاتھ دیکھ رہی ہیں، توڑ دیکھ رہی ہیں۔ لڑکی دیکھنے آئی ہیں، منڈی میں قربانی کا بکرا دیکھنے آئی ہیں، وہ شرم ہی آنے آتی، اس باپ کو ذلیل کر رہی ہیں۔ جو آتا ہے رشتہ ٹھکرا کے چلا جاتا ہے، جو آتا ہے رشتہ ٹھکرا کے چلا جاتا ہے۔ یہ رشتہ دیکھنے کا طریقہ، رشتہ دیکھنے کے کئی طریقے ہیں، خاموشی کے ساتھ پتہ کر لیتے ہیں، دانا عورت کو ویسے چائے پینے کے بہانے بھیج دیتے ہیں، بتاتے نہیں، بیٹی کے دل پہ چھری نہیں چلاتے کہ 3-4 مرتبہ جواب ہو جائے تو بیٹی ویسے بڑھاپے میں چلی جاتی ہے، باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے 3 بیٹیاں دے دیں، اگر جہاد فرض ہو جائے وہ جہاد میں شرکت نہ کرے، اللہ قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھے گا کہ وہ بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہوں تیاں دے چھڑیاں نے، او دا ہی جہاد ہے، اس نے جہاد کر کے بیٹیاں بڑی کی ہیں، تو نک وے کے ٹھکرا کے آ گئی ہیں، بول وے کے ٹھکرا کے آ گئی ہیں۔ یہ عورتوں کی توہین کرنے میں جتنا کردار ہے یہ سارے کا سارا عورتوں کا ہے۔ رشتہ میں آپ تھوڑی ٹھکرا کے آتے ہیں، یہ عورتیں ٹھکرا کے آتی ہیں۔
اور جب رشتہ کر لیتی ہیں پھر کہتی روٹی صحیح نہیں، چائے صحیح نہیں۔ بھی چائے کی کیا ضرورت ہے، ناک دیکھو، روٹی کی کیا ضرورت ہے، آنکھیں دیکھو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک محدثہ عورت کا رشتہ مجھے آیا، اوئے ہوئے ہوئے میں نے شادی کر لی، اس طرح تصویروں کا رواج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عورت سے 2 بیٹے دیے۔ کتنے؟ 2 بیٹے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ ممکن ہے کہ تم ایک عورت کو ناگوار محسوس کر رہے ہو لیکن اللہ اس میں سے خیروں کے ڈھیر تم کو عطا کر دے۔ فرمانے لگے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں، امام شافعی ایک اپنے ساتھی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں اس کے گھر گیا، آخری بات غور سے سنیں، تو خوبصورت چاند ستاروں جیسے بچے، اللہ اکبر، وہ میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دسترخوان بچھایا اور مجھے لقمے توڑ کے دینے لگے، پانی ڈال کے دیتے۔ جب میں نے کھانا کھا لیا، رومال دیا ہاتھ خشک کرنے کے لیے صاحب، جب میں اٹھنے لگا جلدی جلدی جوتی سیدھی کی، خوبصورت بھی اور خوب سیرت بھی۔ امام صاحب بہت بڑے محدث ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، کوفہ بصرہ پورا امام صاحب کے پیچھے ہوتا تھا۔ امام صاحب فرمانے لگے آج اگر مجھے کسی کی قسمت پہ رشک آیا ہے تو وہ تیری قسمت ہے یار، تیری بیوی کتنی خوش نصیب عورت ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ نے وہ عورت دی جس کے پیٹ سے، بطن سے اللہ نے یہ ہیرے تجھے دیے۔ اللہ ایسی بیوی ہر کسی کو دے۔ امام صاحب فرماتے میرا وہ دوست کہنے لگا امام صاحب اگر میں اپنی بیوی کا حلیہ بیان کروں تو آپ یقین نہیں کریں گے، رنگ کی اتنی کالی ہے کہ کوئلے کی راکھ بھی اس سے پناہ مانگے۔ بدصورت ایسی ہے کہ پورے محلے میں اس عورت جیسی بدصورت نہ نین نے، نہ نقش نے، نہ کان نے، نہ ناک کے، یعنی سون سوپن حسن نہیں۔ جب میرا رشتہ ہوا تو خاندان کے لوگوں نے کہا تو لنگڑا سے، او تو لولا سے، تجھے تھوڑ تھی، تجھے ٹوٹ تھی، تو ادھر اشارہ کرتا، میری بیٹی تھی جوان، میں خوبصورت بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دیتا۔ سب لوگ میری بیوی کے حسن پہ کیا کر رہے تھے؟ جنہ عورتوں نے پتہ لگدا گھر جا کے دس دیاں، خاندان دے قریبی رشتہ دار آندے پتہ لگدا، وہ سارے میری پٹی پوچھ دے۔ لیکن امام صاحب جب سے اللہ نے اس کے بطن سے مجھے یہ 2 بچے دیے ہیں نا، ساری خوبصورت بیویوں والے اللہ سے اس طرح کی بیوی مانگ رہے ہیں۔ سارے محلے کی خوبصورت بیویوں والے اپنی بیویوں کو ٹارچر کرتے ہیں کہ بیوی ہوئے تھے ام حسن ارگی، ان 2 شہزادوں جیسی، اور سارے محلے کی خوبصورت عورتیں میری اس بدصورت عورت کے نصیبے پہ قربان جاتی ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے کہ ایک بیٹی کے ظاہر کو دیکھ کر کے تم ٹھکرا کے آ جاؤ، لیکن اللہ نے کائنات کی خیریں اس میں تمہارے لیے رکھی۔ یہ کوئی معیار نہیں، جو معیار میں آپ نے بنا لیے، معیار یہ ہے کہ اس کے پاس میرے محمد کا دین ہو اور اخلاق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے یہ دکھایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، عمل کا حسن ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جسم کا حسن مر جاتا ہے، عمل کا حسن ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ منہ سونے سنکھے ہون نا تے کرتوتاں اچھیاں نہ ہون تے لوگ تیجے دن کہن لگ پیندے نے سو اپن چ پا کے کھانا۔
ਸੁਹੱਪਣ 'ਚ ਹੁਸਨ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਸਨ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਸਨ ਅਮਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਕਲ ਮੋਮਨਾ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰਤੂਤ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ? ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗਈ ਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मुझे एक इस्लामी बहन मेरी अजीज, उसके रिश्ते की कहानी याद है, जिसके साथ मेरा गैर महरम का रिश्ता नहीं, महरम का रिश्ता था, और वो मेरे जरिए से रिश्ता देखने आए। आप अंदाजा फरमाइए कि कमरे के अंदर लाइटें चल रही थी, रिश्ता देखने वाली औरत ने कहा कि रंग सही समझ नहीं आ रहा, मेरे ना छत पे तुपे चल। जबकि उस लड़की के पास दीन था, अखलाक था। तो पहले आके गई ते जाके आंदी शाइयां जियां ने मुंह ते की ने, ये गल्लां हर खतीब तानू नहीं जे दस सकदा। ये कुछ खास गल्लां होंदियां ने जेहड़ियां खास मजलिसां च तरबियत करन लई दसियां जांदियां ने। मेरियां मावां भैणां आईयां ने, मैं इन्हां नूं गल दस रहा, शाइयां जियां ने, जबकि नहीं थी शाइयां वगैरह। रिश्ता ठुकराया उन्होंने, लेकिन जो वो तीर चला के चले गए उसका तो उनको अंदाज नहीं, जो फट दे के चले गए उसका तो उनको। अल्लाह ने उस लड़की की शादी बड़े अच्छे घराने में कर दी, ऊंचे घराने में कर दी। लेकिन इस लड़के को मैं जानता हूं जो फोन करके मेरे जरिए से मुआफ़ी मांगने की कोशिश करता था कि उस घर वालों से मुझे मुआफ़ी ले दो, मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा। जे किसी कां ने दसिया फलां घर रिश्ता है तो पूरी डार जा पई, वेख के खाद तुन के ते आ गया जी नहीं सानू पसंद नहीं आया। एक ही तरीका कार, ये तरबियत नहीं साड़ियां औरतां दी। प्यो दा सिर शर्म ना झुका देना ये जुर्म है। 90% बच्चियां घरां च बीमार पईयां ने, 9 वारी लोग रिश्ता ठुकरा के चले गए ने, 10वीं वारी वाला बंदा आंदा ही नहीं कि 9 बंदे ठुकरा के चले गए ने, ये रिश्ते दे काबिल ही नहीं। आनी बानी पता करा के सियाणी औरत भेज के जे गल बनदी होवे कन्फर्म, फिर कदम गां चकीदा है, फिर दसीदा है कि असी रिश्ता करना चाह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गौर फरमाइए, बड़ी कीमती बात है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला खामद इंतकाल कर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को रिश्ते की पेशकश की, हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेशकश की, खामोश रहे। ये तरबियत ही सहाबा की। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के पास आए, शिकवा किया। आपने फरमाया उमर तू इज्जतदार बंदा है, परेशान ना हो, अल्लाह तुझे अच्छा रिश्ता अता कर देगा, तेरी बेटी को अच्छा खामद मिल जाएगा और अली को तेरी बेटी से ज्यादा अच्छी बेटी मिल जाएगी। हसुमर फरमाने लगे मैं बड़ा परेशान होया, अबू बकर तो अच्छा कौन है ते मेरी बेटी तो अच्छी कौन है? फिर हुआ यूं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में सैयदा फातिमा आई और सैयदा हफ्सा उमर फारूक की बेटी मेरे मोहम्मद के निकाह में गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिश्ता जब तक पूरा तय ना पा जाए अगले बंदे नूं भी नहीं जे दसीदा कि मैं कबूल कर लिया है। अल्लाह दे रसूल ने नहीं ये दसिया कि मैनू कबूल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आख्या कि अल्लाह तेरी बेटी नूं अच्छा खामन दे देगा और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नूं अल्लाह तेरी बेटी तो अच्छी। वाजे नहीं किया ताकि गल चंगी तरह तोड़ चढ़ जाए, पहलों ही दस दिए ते जवाब हो जाए, गल ना तोड़ चढ़े ते प्यो दा दिल ना टुटे। ये रिश्ता वेखण दा उसूल ते तरीका है। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ इज्जतां सब दियां सांझियां ने। मेरियां मावां भैणां मेरी अज दी गल ते गौर करन, कदे भी किसी दी शक्ल ते एतराज करके रिश्ता छड्ड के ना आया जे। अल्लाह ने फरमाया कि तानू फिर तुहाडे घरां च असीं खज्जल कर देंगे।
اگر تم اس کا دین اور اخلاق دیکھنے کے بعد اس کے رشتے کو چھوڑ کے آ جاؤ گے، حدیث کا ٹکڑا میرے ساتھ پڑھو، جمعہ پورا ہو گیا، تکن فی الارض فتنہ، تکن فی الارض فتنہ، تاڑے گھراں چ فتنے پیدا ہو جان گے، وفساد عریض، تے چار چفیرے فساد پھیل جائے گا، گھر دا شہرازہ بکھر جائے گا، ہر چیز دی وجہ تو رشتہ ٹھکرا کے آ جائے جے، لیکن محمد رسول اللہ دا دین نظر آ جائے نا، پھر رشتہ ٹھکرایا جے نا، یہاں پہلوں ویکھن ہی نہ جائے۔ اس دین دی اینی عظمت جی اسی انشاءاللہ میں سارے دوستانوں مخاطب کر کے آکھاں گا کہ خواتین نو جمعے چ زیادہ تو زیادہ لے آیا کرو، اے دین سکھن گیاں تے بچیاں نو دین سکھان گیاں۔ اسی دساں گے اگلے جمعے چ انشاءاللہ کہ ایک ماں نے آپ دی بیٹی دی تربیت کداں کرنی ہے، پورا جمعہ اس موضوع تے پڑھاواں گے کہ کیڑیاں کیڑیاں گلاں ماں نے دسنیاں نے تے کداں دسنیاں نے، یہ دساں گے انشاءاللہ، حکمت نہ دساں گے، دانائی نال دساں گے، اور تانوں سن کے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ خواتین نو آپ دیاں سسٹراں نو پائی لے کے آن۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ راتیں یاد ہیں کہ سخت سردی پڑتی تھی اور الطرق المظلمہ، رستے نیرے دے نال بھرے ہوندے سی، ہاتھ نو ہاتھ نہیں سی نظر آوندا، چراغ تے لائٹاں نہیں ہوندیاں، بارشاں پیندیاں تے سڑکاں چ گارا ہوندا سی، اے دے باوجود میری ماں مینوں فجر تو پہلوں مسیح تے چھڈ کے، ماں دین سیکھ جائے، بیٹی دین سیکھ جائے تے نسل چ اللہ۔ امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میری والدہ مینوں آندی ہوندی سی، پت تو دین پڑھ، اللہ تینوں عزتاں دے گا، اور میری ماں نے مینوں دین پڑھاؤن لئی لوگاں دے گھراں چ کام بھی کیتا ہے، میری ماں نے مینوں دین پڑھاؤن لئی لوگاں دے گھراں چ کام بھی کیتا ہے، اور وہ فرماتی ہوتی تھیں بیٹے اگر تو محمد رسول اللہ کا دین پڑھ لے گا نا، اللہ تجھے پستوں کے حلوے کھلایا کرے گا۔ پستوں کے حلووں کا خواب کبھی بادشاہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ امام صاحب فرماتے جب میرے دسترخوان پہ پستے کا حلوہ آتا تو مجھے اپنی ماں کی غربت یاد آ جاتی کہ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے کے میرے دین کی تعلیم کا انتظام کیا، اور پھر مجھے ایک درزی کے پاس بٹھا دیا کہ پت ہن تو کچھ دین سیکھ لیا ہے تے تھوڑا بہتا کام بھی سیکھ، میرا ہاتھ بٹا تاکہ گھر دا خرچہ بھی چلے، میں نال کام کرنا نال دین سیکھنا۔ اس پوری فقہ حنفی کے بڑے امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یعنی 75% 100 میں سے فقہ حنفی کے ساتھ لوگ منسلک ہیں، اتنا بڑا امام جو امامت کی چوٹی پہ ہے، فقہ کی چوٹی پہ ہے، اسے اتنا بڑا امام بنانے میں کس کا کردار ہے؟ اور بولیں عورت کا، کس کا؟ عورت کا۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو آپ نے باتیں سنی اور میں نے کہیں، اللہ انہیں ہمارے دل میں اتارے۔ سونیاں تو بیٹیاں دتیاں نے نا، سانو اینا دی تربیت دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی کسے ایسے بندے دے متھے نہ لائیں جیڑا سانو ساڑے گھر چی کھجل کر جائے، کوئی چجدہ نسلی بندہ ساڑے اللہ سونے ہیں، لوگاں دے دل تیرے کنٹرول چنے، آوارہ دل ساڑے المائل نہ کریں، سنجیدہ بندے ساڑیاں بیٹھکاں چون تے اچھیاں کرانچ ساڑیاں بیٹیاں جان، یہ دعا منگیا کرو۔ بیٹی ماڑی نہیں جائے، بیٹی اللہ دی رحمت ہے، اور بیٹی صدی ہو جائے تے نسلاں چ اللہ محدث تے امام پیدا کرے۔ ہاں جی، تے انشاءاللہ آپ دیاں بچیاں دی بیٹیاں دی تربیت کرنی ہے تے انہاں نو دین سکھاونا ہے۔ اسی انشاءاللہ کوشش کران گے کہ ایتھے ماہانہ وار وڈا خالص عورتاں دی تربیت دا پروگرام رکھیے جس اللہ دے رسول دا دین تربیت ترتیب نہ سکھائیے۔ عورتاں دے درس زیادہ اہم نے، گھراں چ انتظام کرو۔ مدینے دے وچ 150 تو زیادہ بیٹھک ایسی سی، کنی بھئی 150 تو زیادہ بیٹھک ایسی سی جنہ بیٹھکاں چ مدینے دیاں عورتاں رب دا قرآن تے محمد دا فرمان پڑھاؤں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتاں خواتین دین سکھاؤں دیا سن، محلے چ دین سکھاؤں دیا سن، پورے محلیاں چ کوئی عورت پڑھی نہیں ہے گی۔ ان جیسی باہری ٹاؤن چ رہنے ہیں جی، ساڑے گھر دے نال بڑا بڑا پارک ہے، ایتھے 35 لاکھ نو مرلہ تھاں ہے، جناب بیلی کول دی نہر لنگ دی ہے تے بڑے بڑے پھلاں دے درخت نے، انہاں نو سیر چ مارو، ساری عیاشی دے اڈے کوئی پورے محلے دسو کہ کسے محلے چ ہے وڈیاں کالونیاں ٹاؤناں چل جو، کوئی عورتاں پورے محلے چ ایسیاں ہیں نے کہ محلے دے 10 بچیاں نو ناظرہ ہی پڑھا چھڈن، دسو ہے نے؟ نہیں ہے۔ ممی ایتھے ہی رہنا، میں کون سا بیرون ملک سے آیا ہوں، دین سے دوری اللہ کی قسم۔
محلے کے اندر ایک گھر دین پڑھا ہوا ہو, ایک عورت دین پڑھی ہوئی ہو, سارے محلے دے بچے حدیثاں نام ہی پڑھن. اور یارو ناظرہ تے پڑھ کے قرآن تے سیدھا کر سکتے ہیں نا. آئے گئے 50 قسم دے مہمانوں لنگر تے روٹیاں کھوائیاں جا سکدیاں نے, تے گلی محلے دے بچیاں نو جوس پیا کے کھانا کھوا کے رب دا قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا؟ جس گھر چ قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ دے فضل نہ بیماری نہ فتنہ نہ شر, کائناتی خیر اتر دی. مرد تا بیچارے باہر پھر دینے, انہاں عورتاں نو قرآن پڑھاؤ, آپ دے گھراں چ قرآن دیاں مجلساں لاؤ. 150 بیٹھک مدینے دے اندر جس عورتاں آدھے گھر چ دین سارا دیا قرآن پڑھاؤ دیا. تو یہ جمعہ جو خواتین کی تربیت کے حوالے سے شروع کیا ہے, یہ اگلے جمعوں میں بھی اس کا موضوع جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کمی کو تاہی معاف فرمائے, عمل کی توفیق دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقول قولی وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز بھائیوں اور خاص طور پہ یہ جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں, آپ اللہ کے گھر میں ہیں اور آپ جمعہ میں ہیں. نمازوں میں سے جمعہ کی نماز اور جمعہ کا وقت اس جیسا وقت پورے ہفتے میں نہیں ہوتا. یہ جو باہر ساتھی کھڑے ہیں یہ میری آواز کو غور سے سنیں. عزیز بھائیوں, اپنے جمعے کے اجر کو کسی بد نظمی سے خراب نہ کیا کریں. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ حرکت کر رہا ہو نا تو ساتھ والا اس کو یہ کہہ دے کہ حرکت نہ کر. روکنے والے نے فقط لغو بات کی. سنجیدہ ٹھہراؤ, اطمینان کے ساتھ رہیں. باقی جو آپ کی خدمت میں کھانا جو بھائی پیش کرتے ہیں یہ آپ کی نہ ٹینشن ہے نہ پریشانی, یہ ہمارے ساتھی اس الحمدللہ ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. آپ تعاون فرمایا کریں. یہ دکم پیل یہ اچھی نہیں ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, آپ اللہ کے گھر میں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان ساتھیوں کی محنت اور کاوش کو قبول فرمائے, لیکن تربیت کا رنگ نظر آنا چاہیے. بولیے انشاءاللہ. اللہ کے گھر کا ادب کرنا. یہ باہر برآمدے میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا بھائی ہاتھ کھڑا کریں کہ میری آواز آ رہی. باہر برآمدے والے, مجھے اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ کہ میری آواز باہر پہنچ رہی. بگدڑ نہیں مچانی, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہ جو ساتھی ہیں سارا آپ کے لیے یہ صبح و شام جمعے کا پورا انتظام کرنا, عزیز بھائیوں یہ بڑی محنت طلب بات ہے. اللہ اس محنت کو قبول فرمائے. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے کئی ساتھی الحمدللہ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کے اس جمعے کے ساتھ ہماری یہ اصلاح ہوئی, ہم نے یہ بات قبول کی. اللہ ہمارے لیے, ہمارے حاجی عبد الرحمن صاحب کے لیے اللہ اسے صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ نے ہمارے ساتھ بس محبت کرنی. اور دوسرا اہم اعلان جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ شعبہ حفظ کی تعلیم کا 1-2 دن بعد ہم باقاعدہ آغاز کر دیں گے ہفتے اتوار سے انشاءاللہ. تو 15-20 بچوں کی رجسٹریشن ہمارے پاس آ گئی ہے. تو آج بھی میرے ساتھ رابطہ کریں تاکہ میں پھر اس حساب سے اپنے ساتھیوں کو بتاؤں, اپنے عامر بھائی کو بتاؤں, تاکہ ہم سارا اس حساب سے انتظام ترتیب دیں. دوپہر کا کھانا بچے یہاں کھائیں گے, صبح آئیں گے اور عصر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دو. یہ ہمارے ساتھ گاؤں سے میرا احمد بھائی یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا, نوجوانوں کو لے کے آتا تھا. میں ان نوجوانوں کو کہوں گا کہ میں آپ کا بھائی ہوں. وہ شہید ہو گیا پچھلے دنوں, میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے درجے بلند فرمائے. آپ نے یہاں جمعہ پڑھنے آنا انشاءاللہ. اہلاً سہلاً مرحبا, خوش آمدید. اللہ آپ کے چہروں کو روشن رکھے. میں ہمیشہ سفر میں چلتا پھرتا آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے ایک نئے گھر کو رونق بخشی. اللہ آپ کی دنیا کو رونق والا کرے, آپ کی آخرت کو اللہ رونق والا کرے. آپ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے ایک نیا گھر آباد فرمایا.
اور ایک ماشاءاللہ خوبصورت یہ خواتین جو آتی میری مائیں بہنیں، میں ان کا اسپیشلی شکر گزار ہوں۔ میری ماں بہنوں کو اللہ جزائے خیر دے جو بڑی ہمت کے ساتھ آتی۔ میں ان نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جو ان ماں بہنوں کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ آج کا موسم بھی ٹھنڈا ہے اور میں نے کچھ اضافی ٹائم بھی آپ کا لیا خواتین کے حوالے سے کیونکہ گفتگو تھی، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس سید قاری سعید اللہ بخاری شاہ جی تشریف لائے ہیں جو پاکستان کے نامور قاری ہیں، لیکن چونکہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا رکھ رکھاؤ کا تعلق ہے، اور جب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں تو یہ حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کی تلاوت میں بیٹھیں، ان سے سلام لیں، علماء سے محبت لیتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔